أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. معزز و مؤخر علماء اکرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز طلباء و طالبات، پردہ نشین خواتین، ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. محترم دوستو، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو ماشاءاللہ یہاں حافظ شمس الدین صاحب یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں. ان کی ایک بہت زمانے سے بڑی قربانی ہے کہ پورے علاقے کو انہوں نے قرآن سکھایا ہے، اللہ کے کلام کا تعارف کیا ہے. یہ مبارکباد، اساتذہ بھی مبارکباد ہیں، طلباء بھی اور ان کے والدین بھی مبارکباد. پہلے میں حفاظ اکرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. یہ قرآن صرف رمضان کا نہ بنائے، امتحان کا نہ بنائے، زندگی بھر کے لیے اس کو پڑھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں. دوسرا، جو عوام ہیں ان کے لیے ہے کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے. صرف بچوں کو پڑھا کے خاموش رہنا نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن سیکھے. سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے، ورنہ قیامت میں گریبان پکڑے گا اور کہے گا کہ اللہ دوسروں کے حق کو اس نے ادا کیا، میرا حق ادا نہیں کیا. اور قرآن کی بات سنتے اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو جنت میں بھیج دیں، اگر آپ نہیں بھیجتے تو مجھے قرآن سے نکال دیں. اس لیے قرآن سیکھیں. بڑی عمر ہو گئی، کیسے پڑھنا ہے، شرم آتی ہے. یہ شرم شیطان کی طرف سے ہے. ہم کو تو قرآن پڑھنا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اسی طرح علم مکاتب کی قدر کرنا. یہ چھوٹے بچے آج نظر آ رہے ہیں، یہ مستقبل کے ہمارے مساجد کے صدر بنیں گے، صدور بنیں گے، سیکریٹریاں بنیں گے، مدارس کے ذمہ دار بنیں گے. ان میں پتہ نہیں کتنے علماء بنیں گے، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے. ان کی ہم کو قدر کرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ علماء کی قدر کرنا ہے اور ان مکاتب کی قدر کرنا ہے. جیسا کہ ہمارے علماء نے ساری باتیں بتائی ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہاں کی ضرورتیں پوری کرنا. اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرے. اگر یہ چاہتے تو بڑی بڑی تجارتیں کر سکتے تھے. یہ ہمارے بچوں پر احسان کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا نام سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں. ہندوستان میں ایک بڑا بادشاہ گزرا، محمود غزنوی. اس کو ایک اعتراض تھا، اشکال تھا کہ علماء کی قدر ہمارے سے زیادہ کیوں؟ اور دوسرا، اس کے دل میں بعض لوگوں کے کہنے پر اس کو شک تھا کہ میں سبکتگین، اس کا باپ تھا، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں. یہ 2 چیزیں. اور تیسری ایک چیز تھی کہ میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. بہت نئی بادشاہ تھا. اب اس کو یہی فکر تھی. ایک مرتبہ وہ راتوں میں گھومتے، پہلے بادشاہ ہوتے راتوں میں دوسروں کی ضرورتیں معلوم کرتے تھے. وہ رات میں نکلا اپنے وزیر کے ساتھ وہ چراغ بھی تھا، وہ لے کے نکلا. تو کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے، جیسے اب ہوٹل ہوتے ہیں ویسے بھی اس زمانے میں کچھ لوگ کچھ چیزیں کھاتے وغیرہ. وہاں جا کے دیکھا تو ایک طالب علم ہے، وہاں ایک چراغ کے بازو بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. چونکہ وہ زمانہ کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو چراغ کے کنارے بیٹھ کے وہ علم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے. تو بادشاہ کو سمجھ میں آیا، اس کو
یہ چراغ دینا چاہیے. بادشاہ نے اس کو چراغ دے دیا, لے جاؤ, اس میں تم علم حاصل کرو, پڑھتے رہو. پھر بہرحال گھر آ گیا, آرام کرنے لگا, نیند لگ گئی. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یبن سبکتگین, اے سبکتگین کے بیٹے. تو اس کا جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا کہ معلوم ہوا کہ وہ سبکتگین کا ہی بیٹا ہے. اور دوسری بات یہ بتایا کہ تم نے ایک طالب علم کی قدر کی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری مغفرت کی. تو دو جواب بھی مل گئے, ایک تو علماء کی قدر معلوم ہوئی اور دوسرا ان کا تعاون کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی بھی مغفرت کی. تو یہ طلبہ ہیں, یہ مدارس ہیں, ان کی قدر کرنا ہے, ان کی ضرورت دیکھ کے ضرورتیں پوری کرنی ہیں. اور پھر ہم اپنے لیے قرآن سیکھنا ہے, ہر ایک کی ذمہ داری. بس یہی چند باتیں, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللهم انس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن.